میرے بھائی ذرا غور سے اس تصویر کو دیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے اس تصویر کو کہیں نہ کہیں دیکھا ہو، لیکن اس تصویر کے پیچھے سچائی کیا ہے؟ یہ کس کی ہے؟ یہ کون تھا؟ یہ ایک کہانی ہے اس کے پیچھے میرے بھائی. غور سے سن لیجئے، ہو سکتا ہے کچھ سیکھنے کو مل جائے. میرے بھائی اس کی کہانی یوں بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک سرکاری اعلیٰ عہدے کا آفیسر تھا، جس کی ایک دستخط پر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا تھا. اس نے اپنے سروس کے دوران اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر خوب عیاشیاں کروائی ہے. نہ دن دے کا نہ رات، نہ حرام دے کا نہ حلال، بس کماتا گیا اور اپنے بچوں پر لگاتا گیا. اور اس کے بچے جب کسی ریسٹورنٹ یا کسی شادی حال یا فنکشن میں جاتے تو اپنے باپ کا نام یوز کرتے کہ میں فلانے آفیسر کا بیٹا ہوں. تو وہاں کے لوگ جتنے بھی تھے اس کی بہت عزت کرتے تھے، ڈر کی وجہ سے. اتنی پاور تھی اس کے پاس. وقت گزرتا گیا، پھر ایک ٹائم ایسا آ گیا جو اس کے ساتھ ایک نام جڑ گیا، ریٹائرمنٹ کا. یہ ریٹائر ہو گیا، گھر آ کے بیٹھ گیا. کچھ ہی عرصے بعد اس کو ایسی بیماری لگ گئی. اس بیماری کی حالت میں یہ نہ بول سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، اور نہ کسی کو اپنی ضرورت بتا سکتا تھا. بس ایک سائڈ پہ ایک کونے میں پڑا رہتا تھا. اسی دوران اگر ان کے بچوں کے کوئی مہمان آ جاتے، کوئی دوست آ جاتے، وی آئی پی لوگ آ جاتے، جب اس کے باپ پر ان لوگوں کی نظر پڑتی ہے، ان مہمانوں کی، تو یہ بچے شرمندگی محسوس کرتے کہ کیا چیز سامنے پڑی ہوئی ہے. میرے بھائیو یہ وہی بچے ہیں جس کے لیے اس باپ نے نہ حلال دے کا نہ حرام، ہر ضرورت ان لوگوں کی پوری کر دی. لیکن آج جب باپ بیمار ہو گیا تو ان لوگوں کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. اسی طرح وقت گزرتا گیا، ان بچوں کی شادی ہو گئی اور ان بچوں نے ہنی مون منانے کے لیے پروگرام سیٹ کر دیا. کسی نے لندن کا پروگرام بنایا، کسی نے یو ایس اے کا. بس ٹکٹ بک ہو گئے، 3 مہینے کے لیے لوگ باہر جانے والے تھے. جانے سے پہلے ان لوگوں نے باپ کے لیے ایک نوکر رکھ دیا تاکہ یہ نوکر ہمارے باپ کا خیال رکھے، اس کی ضرورت پوری کرے. نوکر کو اچھی طرح سمجھا دیا. اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا. ایک دن نوکر بازار چلا جاتا ہے سودا لینے کے لیے، لیکن واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. نوکر پہنچ جاتا ہے ہاسپٹل، اور ہاسپٹل سے خبر آتی ہے کہ یہ کوما میں چلا گیا. اب چابی تو نوکر کے پاس ہے، اور اس بیمار ان بچوں کے والد صاحب کمرے میں لاک ہے. وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ میں لاک ہوں، وہ اپنی ضرورت بتا نہیں سکتا. جب 3 مہینوں بعد ان کے بچے آ گئے اور دروازہ کھول لیا تو باپ کی یہی حالت تھی. میرے بھائیو اس ویڈیو کا مطلب ایک ہی ہے میرا، کہ کبھی بھی اپنی طاقت پر، اپنے عہدے پر یہ غرور اور تکبر نہ کرو. کیونکہ اللہ نے جب تمہیں یہ عہدہ دے دیا تو کسی مقصد کی خاطر دی. آج جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے آفیسر صاحبان ہیں، ان سب سے میری درخواست ہے، اگر آپ لوگ اچھے اچھے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہو تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے کہ آپ لوگ ان غریبوں کی ہر ضرورت آسان کر دو، پوری کر دو، ان غریبوں کی مدد کر دو. اب ان کی مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی حال آپ لوگوں کا بھی ہو آخر میں. تو اس حالت سے بچو اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور سننے والا ہے. والسلام.